بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اور میں مزدوری کرتا تھا، اور ان دنوں مزدوری بھی نہیں لگ رہی تھی، اور میری بیٹیاں اور میری بیوی سوکھی روٹی اور پانی سے روزہ افطار کرتی۔ اور کچھ روز بعد ایسا ہونے لگا ہمارے گھر میں نئے نئے پکوان بنتے، اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو کہنے لگی کوئی اللہ کا بندہ آ کر دے جاتا ہے، اور مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ اور ایک روز جب میں کام سے جلدی واپس آیا تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی اور میری بیٹیاں تو، یہ گرمیوں کے دن تھے اور ماہ رمضان کا مہینہ تھا، اور میں تپتی دھوپ میں مزدوری کرتا، اور شام میں جو پیسے ملتے ان سے اپنی بچیوں اور اپنی بیوی کے لیے کچھ نہ کچھ سامان لے کر جاتا تھا۔ میری 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا جو سب سے چھوٹا تھا، اور میں صبح روزہ رکھتا، اور روزہ رکھنے کے فوراً بعد ہی میں کوئی مزدوری ڈھونڈنے نکل پڑتا تھا۔ اور میں ایک مزدور تھا، ایک ایسا مزدور جسے جو بھی مزدوری مل جاتی سر آنکھوں پر کرتا تھا۔ اور اس روز بھی مجھے کہیں سے یہ مزدوری ملی، اور میں اس تپتی دھوپ میں سیمنٹ کی بوریاں اپنی پیٹھ پر لادوں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر رکھوں۔ سارا دن روزے کے ساتھ سیمنٹ کی بوریاں اٹھاتا رہا، اور جب شام ہوئی تو مالک نے میرے ہاتھ پر 1000 روپے رکھ دیا، اور میں نے اس 1000 کو دیکھا اور دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کیا یہ اتنی قیمت تو نہ تھی جتنا میں نے کام کیا تھا، لیکن پھر بھی یہ کچھ تو تھا، اور ان سے میرے بچوں کے لیے کچھ تو آ جاتا۔ اور میں نے خوشی خوشی 1000 کا نوٹ لیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا، اور واپسی پر مجھے بہت کچھ لینا تھا۔ گھر میں آٹا ختم تھا، مجھے آٹا لینا تھا، چینی ختم تھی، چینی بھی لینے تھے، اور ضرورت کی ہر چیز، وہ چیز جو کچن میں موجود ہوتی ہے، میرے کچن میں ختم ہو چکے تھے۔ اب صرف یہی پیسے میری واحد امید تھے۔ میں نے 2 کلو آٹا لیا، اور باقی کے پیسوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے کچھ نہ کچھ سودا سلف لے لیا تھا، اور یہ اتنا تو تھا کہ 2 دن آرام سے کٹ جاتے۔ کتنے دن ہو گئے تھے میں نے اپنی بچوں کو کچھ نہیں کھلایا تھا، اور مزدوری جو نہیں ملی تھی، اور تپتی دھوپ میں سارا دن ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر مارا مارا پھرتا، لیکن مجھے کوئی مزدوری نہ دیتا۔ اور روزوں کی وجہ سے سب لوگ روزہ رکھ کے گھروں میں آرام کرتے تھے، اور کسی نے بھی اپنے آس پڑوس پر کوئی نظر نہ ڈالے تھے۔ اور یہاں پر کوئی بھوکا بھی رہ سکتا ہے، اور کسی کی افطاری ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ صرف پانی اور سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہ ہو۔ اور ایسے گھروں میں میرا گھر واحد تھا۔ میرے ارد گرد کے تمام گھروں میں انواع قسم کے کھانے بنتے تھے، اور انواع اقسام کے میوے رکھے جاتے تھے، اور ایک میرے بچے تھے جو سوکھی روٹی اور ایک گلاس پانی سے روزہ افطار کرتے تھے۔ آس پڑوس کے تمام صاحب حیثیت لوگوں نے ہم سے کنارہ کیا ہوا تھا، اور کسی نے کبھی بھی ہم سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، اور تم لوگوں کے گھر کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں۔ لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں کسی سے جا کر مانگوں، اور میں تو اپنی مزدوری کرتا تھا اور اپنے بچوں کو حلال کا کھلاتا تھا۔ لیکن اللہ کے بندوں کے دل میں اتنا ڈر نہیں محسوس ہوا کہ وہ اس چلچلاتی گرمی میں ہمارا خیال کر لیتے۔ میں نے ہمت نہ ہاری۔ اپنے بچوں کو بھوکے پیٹ رکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا، اسی لیے میں روزے کے ساتھ نکل کھڑا ہوا تھا۔ اور پہلے کچھ دن تو مجھے کوئی مزدوری نہ ملی، لیکن پھر ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا، مجھے ایک مزدوری ملی، اور یہ مزدوری صرف یہی تھی کہ میں سیمنٹ کی بوریاں اپنی پیٹھ پر لادتا اور دوسری جگہ جا کر رکھ دیتا۔ سارا دن یہ مشقت بھرا کام میں کرتا رہا، اور اوپر سے تپتی دھوپ تھی، گرمی شدید تھی، پنکھے کے آگے بیٹھنے کا حال نہیں تھا، اور ذرا سا بیٹھ جاتا تو ٹھیکیدار جھڑک کر اٹھا دیتا۔ اور میں نے جیسے تیسے سارا دن لگا کر محنت مزدوری کی، اور پھر شام کو 1000 میرے ہاتھ پر آ گیا، اور اس سے میں نے کچھ چیزیں خرید لی۔ لیکن اس مہنگائی کے دور میں آخر اس 1000 سے ہو کیا سکتا تھا؟ گھر کا تمام راشن ختم تھا،
اور میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، میری بیوی، میری بیٹیاں اور میرا بیٹا ایک چارپائی پر بیٹھے تھے، اور ان سب کے سامنے ایک روٹی رکھی تھی، اور یہ روٹی 3 دن کی باسی تھی اور اب سوکھ چکی تھی، اور پچھلے 5 دن سے ہم ایسے ہی روزہ افطار کر رہے تھے، اور مجھے اپنے بچوں کی اس حالت پر رحم سا آ گیا۔ لیکن آج بھی گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں پکا تھا۔ میرے ہاتھ میں سامان دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے، لیکن آج بھی تو ابھی سامان کچھ نہ کچھ پکانا تھا۔ میری بیوی نے کہا، بس اذانیں ہونے والی ہیں، آج افطاری کر لیتے ہیں، کل انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پکا لیں گے۔ میرے بچے بھی صابر تھے، اور انہوں نے بھی خاموشی سے اسی سوکھی روٹی سے آج بھی روزہ افطار کر لیا تھا، اور وہ اس لیے خوش تھے کیونکہ کل کے لیے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو موجود تھا۔ اور ان کی آنکھوں میں مسرت واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ ابھی بھی میں دل میں بہت شرمندہ سا تھا، اور وہ تمام فروٹ جو شام کے وقت لوگ اپنے گھروں میں افطاری کے لیے لے کر جا رہے ہوتے تھے، اور انہیں دیکھ کر میں اپنے دل میں جلتا بھی رہتا تھا، اور کہ میں اپنے بچوں کے لیے یہ فروٹ نہیں لے جا سکتا، اور میری جیب اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ میں نے کل کے لیے بھی اپنے مالک سے کہہ دیا اور مجھے کل بھی کام دے دے، تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ تو کر سکوں، کچھ تو گھر میں لا سکوں۔ اور اس روز بھی میں نے اپنے پیسوں کو دیکھا، اور پھر اپنے گھر کے اخراجات کے بارے میں سوچا، اور پھل تو پھر بھی آتے رہیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے ابھی صرف اتنا سودا لے کر جانا تھا کہ وہ ایک دن تو سکھا کھا سکیں۔ اس روز تو مجھے مزدوری مل گئی تھی، اس کے بعد نہیں جانتا تھا کہ کتنے دن تک مجھے مزدوری نہیں ملے گی، اور اس کے بعد بھی مجھے 5 روز تک مزدوری نہیں ملی، اور ایک بار پھر سے میرے گھر میں جو 2 دن کا راشن تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور ایک بار پھر سے میرے بچے بھوکے پیٹ رہنے لگے، اور ہم فاقے کر رہے تھے، اور فاقوں میں روزے بھی کٹ رہے تھے۔ بہت مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اور اپنے بچوں کو یوں پانی اور سوکھی روٹی اور یا پھر 1-2 کھجور کے ساتھ روزہ کھولتا دیکھتا تو میرا دل کٹ کے رہ جاتا تھا، اور خود تو پانی پی کر علیحدہ ہو جاتا، نماز پڑھتا اور دعا کرتا، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کر دے، کوئی ایسا بندوبست کر دے کہ میں اپنے بچوں کو حلال کی روٹی کما کر کھلا سکوں۔ خیر کچھ روز بعد مجھے پھر سے اسی مالک نے کام دینا شروع کر دیا۔ اس روز اس نے مجھے کال کی کہ تم جلدی سے آؤ، تمہارے لیے کام ہے، اور میں جلدی سے بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد روز میں اس کے پاس چلا جاتا، کام ہوتا تو وہ مجھے کام دے دیتا، نہ ہوتا تو میں ادھر ادھر پھرنے لگ جاتا کہ شاید کہیں سے کام مل جائے۔ اس روز مجھے مالک نے بلایا اور میں کام پر چلا گیا۔ جب میں واپس آیا، اور میں اسی لیے کام سے گھر پر جلدی واپس آ گیا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آج میرے بچے صحیح سے افطاری کریں، لیکن پھر بھی آج مجھے پہنچتے پہنچتے شام کی اذانیں ہونے لگی تھی، اور میں جب گھر میں پہنچا تو شام کی اذانیں ہو رہی تھی، اور میں ایک بار پھر سے اپنے آپ سے شرمندہ ہو گیا۔ آج کتنی کوشش کرتا رہا تھا جلدی سے جلد گھر پہنچ جاؤں اور بچوں کو پیٹ بھر کر افطاری کروا سکوں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو پایا تھا۔ اور میں نے جیسے ہی اندر داخل ہو کر دیکھا، میرے بچے چارپائی پر بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے ایک میز رکھی تھی، اور میز پر انواع و اقسام کے پھل موجود تھے، اور مزید کھانے موجود تھے، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے ہاتھ میں جو راشن تھا وہ میں نے سائڈ پر رکھا، اور حیران اور پریشان بھاگتا ہوا یہاں تک آیا تھا۔ میری بیٹیاں مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، اور میری بیوی کچن سے پانی لا رہی تھی، اور وہ بھی مجھے دیکھ کر ٹھٹک سی گئی، اور میں نے کہا یہ سب کچھ کہاں سے لائی ہو، اور گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے سوکھی روٹی کے۔ تو وہ کہنے لگی پڑوس میں ایک افطاری کا پروگرام تھا، انہوں نے کچھ ہمارے گھر میں بھی بھیجا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے لے لیا ہے، آج ہمارے بچے پانی اور سوکھی روٹی سے افطاری نہیں کریں گے۔ میری بیوی یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے ایک چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور یہاں پر کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ آج افطاری میں
یہ ٹیبل بھری پڑی تھی اور میرے دل کو ٹھنڈک پہنچنے لگی، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کر پایا تھا۔ خیر، اب تو مجھے یہ اطمینان تھا کہ اب میرے بچے بھوکے نہیں سوئیں گے، اور نہیں تو 2 دن کا تو راشن نکل آیا تھا۔ اب آگے بھی اللہ مالک تھا، اور ٹھیکیدار نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے ضرور کام دے گا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور افطاری کر لی۔ افطاری کرنے کے بعد میں نے نماز پڑھی اور پھر رات کو تراویح کے بعد سو گیا، اور صبح کو جیسے ہی سحری کے بعد فوراً ہی میں کام کی طرف نکل پڑا۔ آج پھر سارا دن سیمنٹ کی بوریاں اپنی پیٹھ پر لادتا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھتا، اور پھر جیسے ہی شام ہوئی اور ایک بار پھر سے 1000 میری ہتھیلی پر آ گیا، اور آج بھی میں خوشی خوشی گھر گیا تھا۔ آج تو میں یہ دیکھ کر اور بھی حیران ہو گیا جب ہمارے گھر میں خوبصورت پکوانوں کی خوبصورت خوشبو مہک رہی تھی، اور میں نے اپنی بیگم کو آواز لگائی اور کہنے لگا، آخر کیا بات ہے؟ آج تو ہمارے گھر سے بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو میری بیوی کہنے لگی، کوئی اللہ کا بندہ راشن دے گیا ہے، اور میں گھر پر موجود نہیں تھی، اور بچوں نے لے لیا۔ پکانے کے لیے مچھلی بھی ساتھ ہی تھی، تو میں نے کچھ فرائی کر لی اور کچھ پکا لی، اور بیگم کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں ششدر سا رہ گیا۔ ایک بار پھر سے میرے دل سے اللہ کا شکر ادا ہوا، اور میں نے کہا، خدا انسان کو کسی حالت میں بھی نہیں بھولتا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک بار پھر سے اپنے دسترخوان پر آ بیٹھا، اور میری بیگم اور میری بیٹیاں آج دسترخوان کو اچھے طریقے سے سجا رہے تھے، اور بیٹیوں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ میرا بیٹا بھی مسکرا کر ساری چیزیں دیکھ رہا تھا، اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر اس کے ساتھ مل کر افطاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں اتنا رحم بھر دیا تھا کہ اس نے ہم جیسے غریب لوگوں کو بھی کھانا دے دیا تھا۔ آج کا راشن تو باہر سے نکل آیا تھا، اور اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ میرے بچوں نے بہترین طریقے سے افطاری کی تھی۔ اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو میں کل راشن لایا تھا اسے تم کل پکا لینا۔ میری بیوی نے اس بات میں سر ہلایا اور چپ چاپ افطاری کرنے لگی۔ خیر، اس روز تو میں یہی سوچ رہا تھا شاید کہیں سے راشن آ ملا ہو، لیکن دوسرے ہی دن مجھے اس بات پر کوئی شبہ ہونے لگا جب میں نے ارد گرد کے گھروں سے پتہ کیا، کیونکہ میرے ساتھ کے کچھ گھر بھی ایسے ہی تھے جہاں مجھ سے بھی زیادہ فاقوں کی نوبت آن پہنچی تھی۔ میرے پاس تو پھر بھی سوکھی روٹی موجود تھی، اور مجھے کچھ نہ کچھ مزدوری مل ہی رہی تھی، اور باقی گھروں میں تو وہ بھی نہ تھے۔ اور میں نے جب ان سے کوئی پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا، ہمارے محلے میں تو ایسا کوئی بھی آدمی نہیں آیا جو ہمیں راشن دے سکتا، اور اللہ کی ذات ہی ہے جن حالات میں ہم پر رحم کرے اور کچھ کمانے کے لیے دے، تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کو کچھ کھلا پلا سکیں۔ اور یہ بات سن کر میرا دل دھڑکنے لگا، آخر ہمارے گھر کون اتنا سارا راشن دے سکتا ہے۔ خیر، اس روز میں خاموش ہو کر چلا گیا، اور اس رات جب میں واپس شام کو آیا تو اس روز بھی کافی اچھے اچھے پکوان موجود تھے، اور میں اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ لیکن آج میں نے پوچھنے کی زحمت نہ کی تھی، کیونکہ کل اور پرسوں جو میں لایا تھا وہ سب کچھ ویسے کا ویسے ہی پڑا تھا، اور یہی سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے وہی پکا لیا ہوگا۔ اور اس کے بعد مسلسل ایک کے بعد ایک دن، ایک کے بعد ایک افطاری اچھی ہونے لگی، اور یوں لگنے لگا جیسے یہ دسترخوان ہمارا نہ ہو بلکہ کسی امیر زادے کا ہو۔ اور میں اس بات کو ہر روز محسوس کرتا، اپنی بیوی سے پوچھتا تو وہ کہتی، وہی اللہ کا بندہ ایک بار پھر سے آ کر ہمیں دیکھ گیا، اور نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، لیکن وہ جو بھی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور اسے ہمارے گھر کے حالات کا پتہ ہے، اور اسی وجہ سے تو وہ ہمیں اتنا سارا راشن دے جاتا ہے اور ہم اچھے طریقے سے افطاری کر سکیں۔ اور یہ بات سن کر میں خاموش ہو جاتا، لیکن پھر بھی میری سوچ یہیں اٹکی رہتی، آخر ایسا کون سا آدمی ہے جو ہمارے ساتھ کئی گھروں میں بالکل بھی نہیں دیتا، اور ایک ہمارا گھر ہے یہاں پر وہ اتنے کھلے دل سے دے رہا ہے۔ لیکن خیر، مجھے اپنی مزدوری نے بہت مصروف کر رکھا تھا، سارا دن وہاں پر مزدوری کرتا تو مجھے یہ سب کچھ یاد نہ آتا، لیکن شام کو آتے ہی مجھے یہی سب کچھ یاد آتا، اور میں خاموشی سے آ کر جب میں گھر میں دیکھتا تو گھر میں
اچھے خاصے پکوان پکے ہوتے، میرے بچے خوشی خوشی افطاری کر رہے ہوتے، اور یہ بات مجھے بہت کھٹکتی تھی، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے بھی ان کے لیے کمانا تھا، اور میں جانتا تھا جو کوئی بھی دے جاتا وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں دے جاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مزدوری پہ بھی نہ جاؤں اور یہ انسان بھی ہمارے گھر آ کر ہمیں راشن نہ دے۔ اس لیے مجھے جو کام مل رہا تھا میرے لیے غنیمت تھی، اور میں روزے کے ساتھ کام پہ جاتا اور واپسی پر کچھ نہ کچھ گھر کے لیے ضرور لاتا تھا۔ اور اس روز بھی جب میں کام سے واپس آ رہا تھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی تھی۔ اس روز مجھے کام سے بہت جلدی چھٹی مل گئی تھی، اور میں پیسے لیے خوشی خوشی گھر کی طرف آ رہا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ آج جب میں گھر پہنچوں گا تو وقت سے پہلے ہی راشن لے کر پہنچوں گا۔ آج میری مزدوری کے پیسوں سے ہی ہمارے گھر میں افطاری بنے گی۔ لیکن میں جیسے ہی گھر پر آیا میرے گھر کو تالا لگا تھا، اور میں ایک بار پھر سے پیچھے کی طرف پلٹا اور ایک بار پھر سے میرے روڈ پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور روڈ پر آیا تو یہاں پر دو لوگ کھڑے ہوئے ملے جو مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے، اور مجھے دیکھ کر ایک دوسرے سے کان میں خسر پھسر کرنے لگے۔ اور میں نے جب ان کے قریب ہو کر سنا تو وہ کہہ رہے تھے، اس کی بیوی اور بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، ہم نے تو آج تک نہ دیکھی تھی، لیکن میں نے سنا ہے کہ ہمارے ساتھ کے پڑوس کے گھر میں ان کی بیٹیاں آتی ہیں، بہت خوبصورت ہیں، اور اس نے انہیں کیسے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے، اور خود تو یہ سارا دن مزدوری پہ ہوتا ہے، نہ جانے بچے پیچھے عورتیں خود ہی اپنے من میں جو آتا ہے وہی کرتی پھرتی ہیں۔ اور اس بات کا میرے کانوں میں پڑنا تھا، مجھے غصے نے آن گھیرا، اور میرے ہاتھ میں پکڑے راشن کے لفافے پر گرفت مضبوط ہو گئی تھی، اور مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ اب آہستہ آہستہ میرا ذہن اس طرف جا رہا تھا، میری بیوی اور بیٹیاں میرے پیچھے کیا کرتی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا جو راشن میرے گھر میں آتا تھا وہ غلط طریقے سے تو نہیں آتا تھا؟ میں نے تو آج تک اپنے بچوں کو حرام کا ایک لقمہ تک نہیں کھلایا تھا، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے اپنی بیوی پر بھی شبہ ہونے لگا، اور میں ایک بار پھر سے واپس ہو گیا۔ ابھی میں اپنی گلی کے موڑ پر ہی پہنچا تھا کہ دوسری سمت سے آنے والی ایک لڑکی مجھ سے ٹکرا گئی، اور میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا راشن کا پیکٹ گر پڑا، اور میں نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی تھی۔ میری بیٹی تو پردہ کرنے والی تھی، بنا پردے کے حجاب کے باہر نہ نکلتی تھی، آج یہ کیسے بنا دوپٹے کے بھاگ رہی تھی؟ میں نے دیکھا اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اور وہ رو رہی تھی، بار بار پیچھے دیکھتی، اور جب اسے یہ معلوم ہوا آگے والا شخص جس سے وہ ٹکرائی ہے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا باپ ہے تو میرے سینے سے لگ کر رونے لگی، اور میں نے اسے خود سے لگایا اور پوچھا کیا ہوا، لیکن روتے ہوئے ہچکیوں کی وجہ سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، اور میں نے اسے پکڑا اور زمین پر پڑا ہوا اپنا راشن کا تھیلا اٹھایا اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف نکل پڑا، اور یہاں سے گھر تک کا راستہ تقریباً 10 منٹ کا تھا، اور جب میں گھر پہنچا تو گھر کا تالا کھلا تھا، اور میں نے حیرت سے اپنے گھر کے دروازوں کو دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کو لے کر اندر داخل ہو گیا۔ میری بیوی بھی سامنے ہی کھڑی تھی اور مجھے دیکھ کر کافی متذبذب سی ہوئی تھی، اور کہنے لگی آج آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ میں نے اس سے بات نہ کی اور اپنی بیٹی کو چارپائی پر بٹھایا اور پوچھنے لگا کیا ہوا؟ تبھی اپنی بیوی کو بولا کہ جلدی سے پانی کا گلاس لاؤ۔ میری بیوی بھی رانیہ کی یہ حالت دیکھ کر بہت گھبرا گئی تھی اور جلدی سے پانی کا گلاس لے آئی اور اسے تھما دیا۔ جب اس نے پانی کا گھونٹ بھرا اور پھر اس کے بعد اس کے آنسوؤں میں کچھ کمی آئی اور اس کی کپکپاہٹ میں بھی کچھ کمی آ گئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے اس سے پوچھا تو کہنے لگی وہ میرے پیچھے پڑا تھا، وہ عجیب وحشی انسان تھا، مجھے اگر بابا نہ ہوتے تو شاید وہ کھا جاتا۔ یہ بات سنی تھی کہ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا آج تو تم مجھے سچ بتا ہی دو، میرے جانے کے بعد تم لوگ کرتی کیا رہتی ہو؟ رانیہ کہاں گئی تھی اور فابیہ کہاں ہے؟ تم کہاں تھی؟ گھر کا تالا کیوں لگا ہوا تھا؟ میں نے کئی سوال ایک ساتھ ہی کر ڈالے تھے اور غصے سے میرا برا حال تھا، اور میرا غصہ دیکھ کر میری بیوی بھی سہم سے گئی تھی اور میری بیٹی بھی سہمی سہمی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور دوسری بیٹی ایک بار پھر سے حجاب
اور برقع پہنے دروازے سے داخل ہو رہی تھی، اور اس نے اسے گھر میں داخل ہوتے ہی دیکھا تو میں نے ایک بار پھر سے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر اسے دھاڑتے ہوئے کہا کہ کچھ بتاؤ گی بھی؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں نے ایک بات تم سے چھپائی تھی، ہمیں غلط مت سمجھو، ہم نے سب کچھ نہیں کیا جو تم سمجھ رہے ہو، بات کچھ اور ہی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں نے دھاڑتے ہوئے کہا، اگر بات یہی نہیں تو کون سی ہے؟ مجھے بات سچ سچ بتاؤ، اور ابھی کے ابھی بتاؤ، میں نے غصے سے کہا۔ تبھی میری بیوی کہنے لگی، آپ کی مزدوری نہیں لگ رہی تھی، آپ بہت پریشان تھے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور آپ سے اگر میں پوچھتی تو آپ مجھے اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتے، لیکن مجھے یہی بہتر لگا اور میں نے یہی کیا۔ ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے، ہم اپنے برقعے پردے میں رہ کر جاتے تھے اور دوسروں کے گھروں میں کام کرتے تھے، اور وہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے مل جاتے تھے، اور شام کو آتے ہی افطاری کے لیے کچھ نہ کچھ سامان بھی مل جاتا تھا، اور اسی وجہ سے ہم آپ کو نہیں بتاتے تھے، کہیں آپ ہمیں روکنا تھے۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور میری بیٹیوں نے مجھ سے ضد کی تو میں نے ان کو اجازت دے دی، اور پھر اتفاق سے ہمیں 3 گھر بھی مل گئے تھے، اور جن گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیوں کی ضرورت تھی میں نے اپنی بیٹی کو بھی لگوا دیا اور خود بھی لگ گئی، اور یہ کچھ ہی عرصے کی بات ہے، اور نہیں تو اسی 1 مہینے کا خیال کر لیں، اور اسی 1 مہینے میں ہم اچھے طریقے سے روزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں اور اپنی عید بھی اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ میری بیوی آنسو بہتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس کے چہرے سے سچائی واضح ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا میری دونوں بیٹیاں بھی رو رہی تھی، اور میرا چھوٹا بیٹا پڑوس کے گھر سے کھیل کر ابھی آ رہا تھا، اور میں نے اس کی طرف دیکھا اور وہ بھی ہمیں دیکھ کر ایک طرف کونے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ شاید اسے بھی اس سب کا علم تھا، لیکن اسے بتانے کی اجازت نہ تھی، اور اسی لیے وہ خاموش تھا۔ میں نے سب کے چہروں کو باری باری دیکھا، اور کسی نے بھی مجھے حقیقت نہ بتائی تھی، اور میں ہتھیار ڈالنے والے انداز میں زمین پر بیٹھ گیا، اور رانیہ مجھے بتانے لگی تھی جس گھر میں وہ کام کرتی تھی اس گھر میں آج وہ اکیلے کام کر رہی تھی۔ اس گھر کا مالک بڑی بری نظر کا آدمی تھا، اور اس نے مجھے آج ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ اس کی بات سن کر مجھے مزید غصہ آنے لگا، اور میں نے ساتھ ہی ٹیبل پر پڑے گلاس کو اٹھا کر نیچے پٹک دیا، اور اپنی بیوی کی طرف غصے سے دیکھنے لگا، اور وہ مجرموں کی طرح کھڑے تھے اور میرے بولنے کا انتظار کر رہی تھے۔ میں نے کہا، خبردار، اگر آج کے بعد تم لوگوں نے گھر سے باہر بھی قدم نکالا، میرے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی تھا کہ تم لوگ گھر میں بیٹھو اور میں تم لوگوں کی عزت کی حفاظت کروں، تمہاری ناموس کی حفاظت کروں اور تمہارے پردے کے اہتمام کروں، لیکن تم لوگوں نے خود ہی خود کو 2 کوڑی کا کر دیا ہے۔ ایک بار باہر نکلنے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا۔ آج دیکھو، اگر میں نہ ہوتا تو شاید ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا، اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو کیا تم اپنے آپ کو معاف کر سکتی، اور یا پھر میں اپنے آپ کو معاف کر سکتا؟ میری یہ بات سن کر میری بیوی روتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گئی، اور شام کا وقت ہونے والا تھا۔ ہمارے گھر میں ابھی تک کچھ نہیں بنا تھا، ہاں، لیکن فابیہ جس گھر میں کام کرتی تھے وہاں سے کچھ سالن روٹی لے آئی تھی۔ میرے ہاتھ میں راشن کا تھیلا تھا، آج میں نے ساتھ ہی کچھ پھل بھی لیے تھے، اور میری بیوی روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں یہ کام غلط کیا ہے، میں نے بنا سوچے سمجھے، بنا کسی چیز کو جانے بس اپنی بیٹیوں سمیت لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ باہر کی دنیا ہماری دنیا سے بہت مختلف ہے۔ ہماری بیٹیوں کے لیے درندے باہر منہ پھاڑے موجود ہیں، اور مجھے معاف کر دو، لیکن میں تھا کہ غصہ میرے سر پر سوار ہو چکا تھا، اور ایک تو سارا دن روزے کے ساتھ تپتی دھوپ میں اتنا جلستی ہوئی گرمی میں کام کرتا رہا، اور پھر گھر آ کر یہ سب دیکھنا پڑا۔ مجھے اب سمجھ آئی کہ وہ جو نئے نئے پکوان ہوا کرتے تھے وہ ہمارے گھر میں نہیں بنتے تھے، وہ انہیں گھروں سے لاتی تھی جن گھروں میں وہ کام کرتی تھی۔ اور اب میں یہ بھی جان چکا تھا کہ میری بیٹی رانیہ کے چہرے پر مسکان کیوں نہ ہوتی تھی۔ وہ جس گھر میں کام کرتی تھی اور وہاں کے لوگ بہت خراب تھے، اور وہاں کا ایک مرد جس نے اسے کام کے لیے رکھا ہوا تھا، اور اس کی بیوی آج میکے گئی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے گھر میں رانیہ اکیلی تھی،
اس نے رانیہ کے ساتھ غلط کرنے کی سوچی تھی اور اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر باہر بھاگ آئی تھی اور سامنے مجھ سے ٹکرا گئی تھی، اور میں نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک مرد کو دیکھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا وہ ایک بار پھر سے پیچھے بھاگا اور گلی مڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا، اور میں نے سختی سے اب اپنی بیوی اور بیٹیوں کو منع کر دیا تھا کہیں بھی کام کرنے سے۔ میں نے ان سے کہا جو بھی میں کما کر لاتا ہوں اس پر صبر اور شکر کر کے کھا پی لیا کرو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کا قرض بہت بڑا چکانا پڑے۔ اور میری یہ بات سن کر میری بیٹیاں اور میری بیوی سمجھ گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے غصے پر قابو پایا اور میں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے سر پر دوپٹہ ٹیک کیا۔ میری بیوی بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی، اور میں نے پیار سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن خدا کا شکر تھا اس نے ہمیں اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا۔ اور اب میری بیوی اور بیٹیوں نے مجھ سے وعدہ کیا وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جائیں گے اور اپنے پردے کا خیال رکھیں گے، اور جو میں کما کر لاؤں گا اسی پر شکر اور صبر ادا کریں گے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں کے ساتھ ہے جو صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس روز خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ افطاری کے وقت ہی ہمارے دروازے پر کسی نے دستک دی، اور میں نے خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے آواز دی، اور تو کسی نے کہا ذرا باہر آ جا۔ جب میں باہر گیا تو باہر میرے مالک کھڑے تھے اور جن کے پاس میں کام کرتا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک راشن کا تھیلا پکڑا ہوا تھا اور کچھ پیسے میرے ہاتھ میں رکھے اور کہنے لگے یہ تمہاری عیدی ہے اور کل سے تم کام پر مت آنا، یہ کچھ پیسے ہیں جو تمہارے بچوں کی عید کے کپڑے ہو جائیں، اور یہ راشن ہے تمہارے یہ مہینے کا، اور تمہاری عید اچھے طریقے سے گزر جائے گا۔ اور میں نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کے ہاتھ سے وہ تھیلا لیا، اور پیسوں کے لیے میں نے اس سے کہا اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ تمہارے گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں، مجھے معاف کرنا، اتنے دن میں تم سے کام کرواتا رہا۔ اور یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ اور میں نے سوچا کہ آج کے دور میں بھی اللہ کے نیک بندوں کی کمی نہیں جو دل میں رحم رکھتے ہیں، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے گھر چلا آیا۔ اور یہ عید ہماری بہت اچھے سے گزری تھی، اور یہ پچھلی عید سے بہت بہتر تھی، کیونکہ اس عید پر میرے بچوں کے لیے عید کے کپڑے بھی تھے اور ہمارے گھر میں راشن بھی موجود تھا۔ رمضان بھی بہت اچھے سے گزر رہا تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اب بس یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے جلدی اچھے روز کا عطا فرمائے تاکہ میں اپنے بچوں کو اچھا کھلا سکوں۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانی اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔